غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ ہے 9 ہجری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1.5 سال پہلے۔ غزوہ تبوک کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا مارکہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو آخری درجے میں آزمایا، اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام علیہم رضوان اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی وہ آیات نازل فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح حدیبیہ جو آپ نے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن فتح عطا فرما دی ہے۔ اب اس وقت تو بظاہر اس کی شرائط ایسی تھیں جو بظاہر کفار کی فیور میں جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دے دی کہ یہ آپ کی فتح ہے۔ فتح اس لیے کہ کافروں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا۔ اس سے پہلے تو مسلمانوں پہ وہ چڑھ دوڑے تھے، چاہے غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، یا غزوہ خندق ہو۔ غزوہ خندق ان کی آخری کوشش تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح تھی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا گراف اوپر ہی گیا، نیچے نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری کی بنیاد پر ارد گرد کے جو علاقے تھے جہاں پر مختلف قومیں اور قبائل آباد تھے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی اور سفیر روانہ کیے اور ان کو دعوت حق دینا شروع کی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کسی کی طرف باقاعدہ طور پر دعوت اسلام پیش نہیں کی تھی، کیونکہ مسلمان ابھی خود اتنے اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے۔ انہی خطوط میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کا جو حاکم ہے، اس کا نام تھا شرابیل بن عمرو، اس کے نام بھی لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط لے کر جو صحابی گئے ان کا نام تھا حارث بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ جو شرابیل بن عمرو غسان کا حاکم تھا، یہ رومن امپائر کے انڈر تھا، اور ظاہر ہے کہ رومن امپائر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی، دوسرے نمبر پر پرشین امپائر تھی۔ تو اس چیز کا گھمنڈ اس کو تھا، اس نے بجائے دعوت قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب سفیر کا قتل جو ہے یہ اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر جو ہے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تیار کیا۔ یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزوے میں شریک نہیں لے گئے، لیکن پھر بھی اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن تو بعد میں علماء نے کی، بہرحال اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو سریہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کا نام بھی قرآن پاک میں آیا سورۃ الاحزاب کے اندر، ان کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اس سفیر کے قتل کے بدلے کے لیے، اس کے قصاص کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور میں نے اس کے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 6A علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے غزوہ موتا کا منظر لائیو دکھا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، سینکڑوں میل دور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد تم جعفر بن ابی طالب، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے، ان کو اپنا امیر مان لینا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا۔
اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ایسی بات نکل رہی تھی تو اس میں کوئی غیبی خبر پوشیدہ تھی کہ کوئی معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہزار کا لشکر جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیجا اس غسان کے حاکم سے بدلہ لینے کے لیے. اب یہ لشکر جب وہاں پر پہنچا تو وہ حاکم رومن امپائر کی مدد کے ساتھ تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر آ گیا مسلمانوں کے مقابلے میں. اب مسلمان تو تقریباً 10 سے 15 ہزار تھے, 1-10 کی نسبت تھی, مقابلہ بڑا مشکل تھا. بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی. سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ترین صحابی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے. اور زید ابن حارثہ پہلے 5 مسلمانوں میں, سب سے پہلے اسلام قبول کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس کے بعد زید ابن حارثہ نے. یہ تیسرے نمبر پر مسلمان ہونے والے, اور چوتھے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن سے پالا تھا, اور انہی کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید, جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ٹانگ کے اوپر سیدنا حسن و حسین کو بٹھاتے تھے تو دوسری طرف سیدنا اسامہ ابن زید کو, کیونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتوں کی طرح تھے. بہرحال زید ابن حارثہ شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 ہاتھ کٹنے کی وجہ سے ان کو جنت میں 2 پر عطا فرما دیے تھے. حضرت علی کے یہ بھائی تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے وہ جھنڈا سنبھال لیا, امیر بن گئے, پھر وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو رواں تھے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا کا لائیو منظر اپنے صحابہ کرام کو بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسے شخص پر متفق کر دیا ہے امارت کے طور پر, کیونکہ اس کے بعد تو آپ نے کوئی نام نہیں بتایا تھا. تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر چن لیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو اس میں نہیں آتا, صرف آیا کہ مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار پر متفق ہو گئے ہیں. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی اور ہوشیاری کے باعث مسلمان اس نہج پر پہنچ گئے کہ مسلمان اپنا لشکر بچا کر واپس مدینہ شریف آ گئے. ظاہر 1.5 لاکھ کی فوج اور مقابلے میں 15 سے 20 ہزار لوگ. یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی سکسیس تھی, یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. خالد ابن ولید اس رومن امپائر کی 1.5 لاکھ کی فوج کے مقابلے پہ 15 سے 20 ہزار کا جو لشکر ہے یہ بچا کے مسلمانوں کا واپس لے آئے. اب مسلمانوں پہ بہت بڑا امتحان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ اس رومن امپائر کو ان کی اس غلط حرکت کا مزہ چکھایا جائے اور میں خود بنفس نفیس ان کے مقابلے کے لیے جاؤں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا, اور یہ پہلا موقع تھا کہ نفیر عام کی گئی غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اب جو شخص اس قتال میں شامل نہیں ہوگا وہ علل اعلان منافق ڈکلیئر کیا جائے گا. اس سے پہلے کسی غزوے کے لیے یہ بات نفیر عام نہیں تھی. اگر کوئی غزوے میں شریک ہوتا تو اسے مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا, ثواب بھی مل جاتا, جو نہ جاتا اسے مال غنیمت میں سے حصہ نہ ملتا. لیکن یہ پہلا موقع تھا جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نفیر عام ہوئی, ندائے عام ہوئی کہ اگر اب کوئی اس غزوے میں شریک نہ ہوا تو منافق ڈکلیئر کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 11 رکوع قرآن کے نازل کیے ہیں اور ان وقت کے سارے حالات کو اس کے اندر سمرائز کیا ہے. 90 آیات. اب 30,000 جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے. تبوک جو ہے وہ بالکل سعودی عرب کی جو جزیرہ نمایاں عرب ہے اس کی بالکل اوپر والی ٹپ کے قریب ہے. مدینہ شریف سے تقریباً پیدل راستہ جو ہے وہ 700 کلومیٹر ہے.
اور ایریل ڈسٹنس اس کا تقریباً 550 کلومیٹر ہے. جہاز کے ذریعے تو بالکل سیدھا ڈسپلیسمنٹ طے ہوتا ہے, لیکن زمینی راستے ذرا ٹیڑھے ہوتے ہیں, تو تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر سخت گرمیوں میں, جبکہ کھجور کی فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھی مدینہ شریف میں, بس اتارنے کا وقت رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائش کی کہ اتارے بغیر جانا ہے, اور یہ پورا خطرہ تھا کہ یہ پیچھے سے یہ فصل ضائع ہو جائے گی اور یوں جو ہے وہ سال کا جو پورا غلہ ہے اور اس کا راشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اتنی بڑی آزمائش صحابہ کرام پر آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. اور یہی وہ موقع ہے جس میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی ایک منافق موجود تھے جو اوپر سے تو صحابی تھے لیکن اندر سے منافق. ان کا اب ذکر آئے گا کہ وہ چونکہ کلمہ گو تھے, قانوناً وہ مسلمان تصور کیے گئے, لیکن اندر سے وہ منافق تھے. اور ایون ان میں کئی منافق ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پہ چلے بھی گئے اور واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش کی. جب ایک تنگ گھاٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے, مسند امام احمد میں بھی ملتا ہے, تو ان تقریباً 14 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا. سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثاری پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اور یہی وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان منافقین کے نام بتا دیے. انہوں نے چہروں کے اوپر نقاب کیے ہوئے تھے, تو آپ نے پھر فرمایا تھا, اے حذیفہ یہ میرا راز ہے تیرے پاس. یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام پتہ تھے. بل یہ ایک علیحدہ سے ایک واقعہ انشاءاللہ وہ جب آئے گا میں ساتھ بتا بھی دوں گا. اور پیچھے سے انہوں نے مسجد درار بھی بنا لی. ان کو امید نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت واپس آئیں گے, کیونکہ رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی. ان کے پاس اتنا کچھ موجود تھا. یہاں پر مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں. 30,000 کا لشکر 1.5-2 لاکھ کی فوج سے ٹکرانے جا رہا تھا. تو منافقین کو یہ بات بالکل کنفرم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس زندہ سلامت نہیں آئیں گے, کیونکہ ان منافقین کا ایمان تو ہے ہی نہیں تھا نا. وہ اللہ کا پیغمبر مانتے تو ان کو یہ بات پتہ چلتی نا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس رسول کو الہدا قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونا تھا, لیکن منافقین نے پیچھے مسجد بھی بنا لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس مسجد کو آگ لگائی. وہ تو بالکل آپ سمجھے کہ 4 تکبیریں مسلمانوں پہ پڑ چکے ہوئے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح دی, اور جنگ کے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایسا ڈالا کہ وہ کیسر روم کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. 30,000 کی فوج اور وہ 1.5-2 لاکھ کی فوج لے کر آیا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارڈر پہ پہنچے تو وہ اپنی 2 لاکھ کی فوج لے کے بھاگ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک تبوک کے اس سرحد کے اوپر اپنے صحابہ کے ساتھ رہے, اور پھر ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے بھی کیے. مسلمانوں کی دھاک پھر انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ گئی کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر صرف 30,000 جانثاروں کا مقابلہ نہیں کر سکی. یہ بہت بڑی مسلمانوں کا رعب تھا. اور پھر الٹیمیٹلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 17 ہجری کے اندر جنگ یرموک کے اندر مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی, اور اس لشکر کے امیر بھی سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد ابن ولید اور سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان. یہ 3 بڑے بڑے جرنیل تھے جن کی سرکردگی میں سیدنا عمر کے دور میں رومن امپائر کو بہت بڑی شکست ہوئی, اور یہ سارا ایریا جو ہے فلسطین کا اور ارد گرد کا ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا, اور حتیٰ کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور مسلمانوں کو جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے. اور اس کے پھر چند مہینوں کے بعد جنگ قادسیہ ہوئی ایران کے اندر, اور دوسری بڑی امپائر پرشین امپائر اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. پرشیا تو پورے کا پورا مسلمانوں نے فتح کر دیا.